الحمد لله رب العالمين الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال تبارك وتعالى في شان نبينا الأعلى آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سری کما و صاحب آواز بلند درود اللہم صلی علی سیدنا محمد آل سیدنا محمد و صحاب محمد وبارک وسلم علیہم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ وعلى آلک و صحابک یا سیدی یا شفیعنا یوم الجزاء. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا وذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار یا ارحم الراحمین آمین. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. معزز و محترم لائق صد احترام، قابل صد تعظیم و صد تکریم بزرگان دین و ملت، نوجوانان ملت اسلامیہ، دور و نزدیک بیٹھ تشریف فرما مہمانان ذی وقار و جملہ سامعین، حاضرین و ناظرین،
یمن احبابن تا سن آواز واتان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے حد حمد و ثنا اللہ رب العزت کن، ایم تبارک و تعالی رب ذوالجلالن، ایم رب کریمن اسیت جامع مسجد شریفس منز استقبال ماہ رمضان خاطر شعبان المعظم کس یت آخری جمعہس منز اکوٹ جمع گسنک توفیق رفیق عنایت کر۔ بے انتہا درود و سلام ایسن تسندس حبیب لبیب ذات مجیب آقائے نامدار مکی مدنی تاجدار، غم زدن بے سہارن لاچارن ہن فریاد رس، آقائے نعمت دریائے رحمت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت شہر یار ارم تاج دار حرم، نو بہار شفاعت آنی رسول رحمت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہندس محبتس ادبس احترامس منز اسیتنس جمع سبدے۔ آمدم برسر مطلب براہ راست موضوع کی بات کرتے ہیں۔ اس کس خطبہ جمعہ منز مین مدعات مقصد شو یت امتستا ماہ رمضان المبارک کے استقبال سبب، تاکہ ینوالیم ساعت اللہ رب العزت یمس نصیب کری سو کم طریق کرت ماہ رحمتس، ماہ برکتس، ماہ عظمتس عزت وقار تا قدر، اور انشاءاللہ المستعان اسی سلسلے میں آج کا ہمارا خطبہ جمعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کن کرو دعا، رب العالمین کرن سانی زبین پیٹھ کلمہ حق جاری۔ یہ کیسا از اول تا آخر بوزو اللہ رب العزت دین ات پر سیرنی اس عمل کرنک توفیق۔ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے وقتک دامن مد نظر تھویت یم براہ راست موضوع اس کن اش الحمدللہ ماہ شعبان المبارک کن آخری لمحاتن منز این وول جمعہ آسی انشاءاللہ المستعان ماہ رحمتک ذہن کرو اس پر ان تیار، شعور کنو پر ان تیار، آمالن کن گسو راغب، یہ طریق رغبت سان ماہ رمضانک استقبال اس کرن حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، ایک ضعیف حدیث اس منز چونکہ ضعیف حدیث شی آمالن منز فضائل اعمال منز معتبر، اسی لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلمان فارسی روایت کرن حضور و فرمو توئی پر چھو ان قریب اک عظمت وول ریت سائے افغن گسن وول۔ یہ بڑی طویل حدیث ہے، یوتا وقت میل نہ اس کے کیونکہ مجھے کچھ اور باتیں عرض کرنی ہے، لیکن یہ تھیو تو یاد کہ امی ماہ رحمت کی استقبالش تیاری اس کرن پان حضرت رسول رحمت، یہاں تک کہ صحابہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ السلام ہنجی روئی انورک رنگ اوس متغیر گسن، عبادت ریاضت روز دری ہند معاملات نزدیک لبت اس یتسا زیادہ
رغبت نبی رحمت علیہ السلام گسن ماہ رحمتچ کی روی انورک حیعت اس تبدیل گسن. اور اسلاف امت سے یہ بھی منقول ہے کہ یم سن سلف صالحین صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین اولیاء کاملین یم ٲسمٕتۍ شین ریتن مسلسل دعا کرن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گوٚژھ اَسہِ ماہ رحمتس منٛز واتنٲیِتھ ماہ رحمتس عزت ادب تو احترام کرنُک توفیق دیُن. پھر جب رمضان المبارک آتا تھا پھر کتابوں میں لکھا ہے پتہ ٲسۍ باقی سٲرسٕے ؤریَس یِم ایام ٲسۍ یِمو 6 رٮ۪تو منٛز باقی 6 رٮ۪تھ میلان تتھ ٲسۍ دعا کران کہ پروردگار عالمیٖنہ اَسہِ میلیو ماہ رمضان روزدٔری یا زِ وٲج نکھٕ عبادات کٔرۍ تراویح پٔر اللہ تعالیٰ اے ربا یہِ سٲنۍ عبادت کٔرۍ زِ وۄنۍ قبوٗل. یُس اَسہِ پٮ۪ٹھ یہِ رٮ۪تھ یِنہٕ وول چھُ اتھ رٮ۪تس چھِ أسۍ عام اصطلاحس منٛز عام زبٲنۍ منٛز تہِ عربی رٮ۪تو حسابہٕ ونان ماہ رمضان ماہ رمضان. اس پہ میں مختصر سی بات کروں گا. رمضان چھو اللہ تعالیٰ سندیو ناو مز اخ ناو جیسے رحمان ہے ادھے کہ چھو اللہ تعالیٰ ہس بیاخ ناو رمضان دی. علماء چھ فرماون کہ شہر رحمان اگر اس منو شہر رحمان ہوا شہر رمضان شہر رمضان ہوا شہر رحمان. ماہ یم ساتھ رمضانک مہینہ ونو گو اللہ تعالیٰ سن ریت. رحمان کا مہینہ کہے رمضان کا مہینہ کرے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سن ریت. اوے چھو ایکس حدیث مبارکس مز آمت منع کرنے لا تقولوا جاء رمضان و ذهب رمضان. فرمو کہ یم ایشو ونن رمضان آو رمضان گو بلکہ ونان ایشو ماہ رمضان آو ماہ رمضان گو. کیا جے رمضان چھو اخ ناو از اسمائی ذات ذوالجلال حضرت اللہ. اگر کان تات مانہس من رمضان نیت تم سن خاطر چھن جائز کہ سون رمضان آو تو رمضان گو. دس از کمپلیٹلی سملر ٹو کہ کوئی کہے کہ رحمان آو تو رحمان دراو تو اس طرح کی بات کرنا جائز نہیں ہے. لیکن چونکہ رمضان سے بیتی کے علم و معنی لکھمت اس سوئی معنی نیون لہذا ہم کہہ سکتے ہیں رمضان آو رمضان گو. وہ معنی کیا ہے اس کی جانب تھوڑی توجہ کریں. رمضان چھ علماء فرماون کہ رمضان رمضن سے نکلا ہے. رمضن چھ عربی پیٹ ونن گرمی شدت سختی سان تریش لگی کان چیز دزنس. اور علماء کرام چھ فرماون اگر کنی دو برہ کالی تیز تاف اس آسن تا دوہس ایس ونن رمیدہ یومنا ای اشتد یومنا آز ہسا اس واریہ زیادہ گرمی. چونکہ انسان چو پیاس گرمی سختی یہ شدت ساری ات رمضان اس میں محسوس کرن اوئی چی یت رتس ونن ماہ رمضان. بیاک مانا ون علمو امیک مانا گو زالن. چونکہ یلی انسان روز تھاوی عبادت کری تراویح پری تلاوت کری یہ سارے اعمال جب انسان کرتا ہے ام سندس نام اعمال اس مز یم گناہ چھ تم گناہ چھ دزن تم گناہ چھ. اور اس جلانے کی نسبت سے رمضان المبارک اس مہینے کا نام رکھا گیا ہے. اویشیت ریتس آمد ناو تھاو نے رمضان. اور ایک وجہ علماء بیان کرتے ہیں چونکہ انسان یا جی روز در روز امیش لازمی طور تریش لگن. رمیزہ بیاک مانا گو پیاس لگنا. سوریت یت مز انسان تریش لگی امی مناسبت تشت آمد ناو تھاو نے ماہی رمضان. اسی طرح علماء نے اور ایک معنی لکھا ہے دون یا سچ درامت رمضاؤ. رمضاؤ چھ عربی پٲٹھۍ ونن تتھ بارشی یس پوت ہرد گرد یم سات واریاہ زیادہ سڑکن بیرن کوچن آنگنن گلین آسن تمہ وقت یس ہلکہ ہلکہ بارش پیون یم سۭتۍ نہ رب چھ وتھان کی بلکہ سا گرد چھ بیہوان
تات بارش ونن رمضان، اور علماء کہتے ہیں انسانس یم گناہ آسن، غلطی آسن، نافرمانی آسن، لکٹ لکٹ گناہ آسن کرمت، یلی ماہ رمضانس من یہ روز در روزن ات کت ہوت گردش یہ رحمتچ بارش بہنان اور یہ پتہ گرد تلان کی امی طریقہ رحمتچ بارش اللہ تعالیٰ امی ذریعہ کرن اور ام سن گناہ دب بہوان، اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے۔ اور بھی کئی معنی علماء نے بیان کیے ہیں لیکن وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت دینے توتا اجازت کے۔ آگے سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سن حبیب مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم سرور دو عالم سرکار اعظم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ الا ان فی الجسد لمضغہ، اے میانیو صحابہ کرامو، انسان سنس جسمس وجودس من شو اخ ماز ٹکڑا سو اذا صلوحت صلوح الجسد کلو، یم سات سو ماز ٹکر صحیح سلامت روز ٹھیک روز تو سوری انسان سن جسم چھو، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، یلی ات ماز ٹکرس ہور بون آسی انسان سن سوری وجود چھو درہم برہم گزن۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا وہی القلب، ولی صحابہ باہمن ہو سکس ماز ٹکر چھو، وہی القلب سو کس انسان سن دل سے کیا چھو ایدس کالس انسان سے دل صحیح سالم، دلس حفاظت، دل صحیح ویت پیٹ چھو انسان سن جسم چھو صحیح ویت پیٹ، انسان سے دلس مز آو رکھنے ات مز آئے خرابی ات مز آئے خیمی اور لازمی طور پہ انسان کا سارا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ اور مشائخانی اظام چھو فرماون وری کہ باہریت چھ انسانی آزاہن ہیوی شما وریس میں کوئی ریت چھ ان عدت الشہور عند اللہ 12 فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ فرمان خدایس نشتی چھ تمام وری ریت یم زن چھ تہن تعداد کت 12، اور مشائخ چھ فرمان یت کہ وری کہ 12 ریت چھ آسن تم چھ بلا مشابہت یت کہ انسان سن اعضا مین 12 آرگنز چھ تتھے کہ 12 ریت اللہ تعالیٰ ہن تھیمی تمام وریس مز۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں رمضان قلب شہور السنہ، اکس وریس مز یم 12 آرگنز 12 یاد ریت 12 آرگنز چھ آسن، ایمن 12 آرگنن مز چھو ماہ رمضان المبارک سوئی اہمیت تھاون یس انسان سنین آرگنن من دل چھو تھاون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دل گو ٹھیک تو سوری ٹھیک، دل گو خراب سوری خراب۔ اسی طریقے سے رمضان آپ کا صحیح گزرا ہے انشاءاللہ سال صحیح گزرے گا، رمضان میں آپ کو اپنی مغفرت کا سامان کرنا نہیں آیا تو ویک وری ضائع کس انسانس اگر نہ تمس بہترین اندازس مز یہ ریدم تج پت وری کس وریس برقرار تھا ہوئی۔ اور آگے علماء لکھتے ہیں مشائخان اعظام ان پر دویم چیز فرماون دانیل سیدنا یوسف سری علی نبینا علیہ الصلوۃ تم کس باری نیس اکھ اس کاہ باری بیوس حضرت یوسف علیہ السلام کے تم انہوں نے اپنے بھائی کو اٹھایا کنویں میں ڈال دیا، فی غیابت الجب ایک سائل آیا اس نے اٹھایا مصر کا بادشاہ بنایا۔ بہت ایک طویل واقعہ قرآن کریم میں ہے، احسن القصص اس کو کہا گیا ہے، سورہ یوسف گیس پارن۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں ٹوٹل بوئی کچھ حضرت یوسف ہے 12 ہم کاہ ایس اد غلطی من شامل، چاہے براہ راست یا سویت ایس پت شامل گیا نہ گیا۔ مشائخ فرماون 12 ریتن ہز مثال چھ حضرت یوسف اور باقی تمسین کہن بائن ہش۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اللہ کے چہیتے پیغمبر تھے، اللہ کے عظیم پیغمبر تھے۔ یم ساتھ معاف کرنک اعلان گو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام صالح انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا لا تسریب علیکم اليوم، نیو سو گشو تو ایشو نے کہیں ملامت تو ایشو نے کہیں پریشانی، میں نے آپ سب کو معاف کر دیا۔ ایک کچن کر معاف وجہ سے ایک کچن کر معاف۔ مشائخ فرمان اگر انسانس ماہ رمضانس تگہ قدر کریں، ماہ رمضانس تگس احترام کرن،
ماہ رمضان تگس عبادت کریں، ریاضت کریں، روزہ داری، تراویح پڑھیں، امہ ذریعہ اگر اللہ تعالیٰ ام راضی کور امیک مغفرت امس انسانس باقین برابر کہوانی رتن تہ پوشن تمی طریق جت کہ حضرت یوسف سن اعلان باقین کہن بائن پوش. یہ مشائخین اعظام نے لکھا ہے. حکیم الامت علامہ یارکان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پنس تفسیرس مز ام طریقی معاملات بیان کرمت. اب آگے چلے میرے عزیز و میرے دوستو. رمضانس مز 5 حرف. شاباش کس چھ؟ رے میم ضاد الف نون. بولیے کتنے ہیں؟ تفسیر نعیمی میں علامہ یارکان نعیمی لکھتے ہیں دون 5 حرف. شاباش. 5 رحمت، 5 حرف، 5 رحمت، 5 عبادت. اور پھر آگے لکھتے ہیں دون رے گو رحمتی الہی اللہ. شبہ رہ گو رحمتی، میم گو محبتی الہی، داد گو زمان الہی اللہ تبارک و تعالی سے ضمانت داد سے، الف گو امان الہی، نون گو نور الہی. جس امیک معنی کیا گو دون رمضانس من شو اللہ تبارک و تعالی اکس انسانس یم 5 رحمت عطا کرن بشرتے کہ یہ کر 5 عمل. کس عمل شس کرنی؟ آگے وہ لکھتے ہیں صاد اگش گوڑیت تھاون ماہ رمضانس روز ایک عمل. دویم گش کرن تلاوت کلام اللہ گئی ز. اعتقاف ماہ رمضان کے آخری 10 دہن آخری عشرس گئی 3. ژوٗرِم تراویح گژھِ ماہ رمضانس پرن. پوٗنٛژِم شب بیدٲری گژھِ کرُن شب قدر منٛز. یم انسانن یم 5 اعمال کر علامہ یارخان نعیمی فرماتے ہیں تمس چھُ اللہ تعالیٰ رمضان کن حروفن ہندی عوض 5 حرفو بدل رحمتی الہی، محبت الہی، زمان الہی، امان الہی تو نور الہی عطا کرن. اور یس انسان یمو عبادتوں مس اخ عبادت ترائی اللہ تعالیٰ ایک رحمت سے اس کو محروم کر دیتا ہے. رب العالمین شمس محروم کرن امی رحمت نش اگر انسان کوتاہی کری ماہ رمضان المبارکس مزتی اعمال کرنس. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی. بعض کہتے ہیں جبریلن کو دعا نبی صبر کو آمین ممبرس کھسان کھسان 3 طرح کی دعائیں ہیں. تمو 3 مز اک دعا یہ تھی جبریل امین کرن دعا اے ٹاچ ربی سہ گژھن تباہ سہ گژھن برباد سہ انسان یم انسانن ماہ رمضان لوب پتہ جس نے قدر کریں اور پنہ خاطر تو گوس ماہ رمضانس مز تہ جنت زینن کی. یمس پنہ مغفرتک سامان تو کرن اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے. جبریل نے دعا کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دعا پر آمین کہی. میں نے پہلے ہی عرض کیا اس کو یہ ٹاپک امی غرض چوز کہ ینویل ایام تلا میانو عزیزو اس گسو گیئر اپ گسو تیار گسو مستعد گسو اور یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ اگر پتھ کن روز دری مز کمی کرن اس سال نہ کریں. اگر پتھ کن تراویح مز کمی کرن اس سال نہ کریں. اگر پات کن تلاوت کلام اللہ میں کوتاہی اس گسن اس سال ہماری اس میں کوتاہی نہ رہے. اگر پات کن باقی اعمال منز اس کمی اس کرن کیوں نہ آج ہم تہیہ اور ارادہ کریں کہ اس کرو ماہ رمضان اس عبادت ریاضت روز کرو ہم ذات ذوالجلال حضرتی. حدیث کے الفاظ سنیں. امام سیوطی نے اس کو بیان کیا ہے ان سنن نسائی کی شرح میں. وہ لکھتے ہیں دون فرمو حضرت رسول اکرم اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم. اللہ تعالیٰ نے کری ماہ رمضان چ روز تو پیٹ فرض. حضور فرمانو ربن کری وہ ماہ رمضان چ روز تو پیٹ وسننت لکم قیامہ اور میں تھو تہندِ خاطر سنت میں جو تہندِ خاطر سنت قرار ماہ رمضان چ روزن مز قیام کرو تراویح پرین فمن صامہ وقامہ ایمانا و احتسابا.
ایک کام آپ کو اللہ نے دیا ہے، ایک طریقہ میں نے رائج کر دیا ہے، یس وہیں روز در تی روزی، یس سیام تی دری، یس قیام تی کری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رچنیت سان، احتساب سان، خرج من ذنوبہ قیوم ولدتہ امہ، یم عبادت تی کر روز تی یاز درن، یہ گسی امی سن گناہ یم تم طریق چھلن زناسی امی دو نو ماجہ زامت، ماجی زا امی سن کان گناہی شوائے ماجی زا امی سن کان، حتیٰ کہ یہ کہہ والدین قیامت دو شفاعت یس اولاد ینویزی دنیا مزدراؤ، قیامت کے دن یہ سفارش کا سامان اپنے والدین کے لیے ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یس سیام دری قیام کری یہ یتھوئی گسن زن زاو ماج امی دو۔ اور مین جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں سو گو یہ کہ روزشن فقط اسی یوت پر ہم سے فرض قرار دینے کی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماؤن یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تو ہی پیٹ آئی روز فرض قرار دن، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس کے توئی بریٹھی میں لکن پڑاس روز فرض عام سے قرار، لعلکم تتقون، اور مقصد اللہ نے ایک بیان کیا، لعلکم تتقون، روز در روزیو تو کریو امسی تقوی اختیار، آپ متقی ہو جائیں گے، آپ پرہیزگار ہو جائیں گے۔ یہ میں اسی چیز کر بیان، ایک سابقہ امتوں پہ کیسے روزے فرض کیے گئے، دویم چیز یہ کہ روزن ہن بنیادی مقصد کیا چھو، یہ اس میں وارکر کرکت ماہ رمضان ایک ایام این اس کیا پائے کروں۔ سنیں میرے عزیزوں میرے دوستو، تفسیر روح البیان گوڑنے کی جلدس میں چھلیکت بادشاہ اخ اوس حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام ہندی تریمی پشت میں، حضرت آدم ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پتہ یس تمس اولاد اس بادشاہ کا نام ملک تیمورس تھا۔ ملک تیمورس کے زمانے میں سخت قحط ہوئی، واریاہ زیادہ داؤ گو، پورے شہرس میں بنیونو کنشے فصلی، بادشاہ وقتاً کو سرکاری حکم نام جاری، اور اس میں لکھا گیا کہ ہے تیکر اس سے کم غذا چھو کم، غل چھو کم، باقی چیز چھو کم، لہذا آپ ایسا کریں ایک دو ایشو تو فاقی دیون، ایک دو ایشو تو کھیون کے تیمی دو تہن غذا سوچ دیون تات شہرس یہ زیادہ فاقی کشی گئی۔ صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں یہ بادشاہ وقتاً یہ اعلان کر اخ قوم روز در تم دو دیون ہمن، بے دو روزن تیم روز در تم دو دیون یمن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آئی اخ کس مدد کرنچ یہ ادا پسند، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں پہ لازم کر دیا ہے، تو یہ یاد مناون تو یہ روز در روز۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں روزن جو اخ مقصد یہ کہ یہ ایک بنیادی مقصد جو علماء نے روزوں کا بیان کیا ہے کہ ثقافت فیل کرن تمس انسان سن بش یمس دون دوہن ترین دوہن تی گھرس میں رن خطر کان چیز آسن کی، یل صبح پہ شام تا پھاکے روزک ژا بش لگی اندر کی ژا کوتا اشتہا گسی بہ کھمہا کان چیز بہ چمہا کان چیز، ام سید گسی سے یہ خیال گسن کہ میرے پڑوس میں رہنے والا غریب بندہ جو ہے، سائل اگر کانچو، غریب اگر کانچو، فقیر اگر کانچو، مسکین محتاج اگر کانچو، یمس نے یہ قوت یہ طاقت چھو کہ سہ کہ پنن اولادن پنن اہل و عیال پالت، تم سن زندگی کت کت آس گزر بسر گژھن، ژٕ تھایکھ باقی وری کس وریس پتہ امس تہ آسان خیال۔ آگے چلیں میرے عزیزو دوستو، تمام دین، تمام ملت یم تہ ونیک تائیں، یم تہ مذہب ونیک تائیں، چاہے قدیم مصری ٲسِن، یونان ٲسِن، رومن ٲسِن، ایون ہندو مذہبس مز تہ روز دری، نام کچھ اور دیتے ہیں، تم سو ورت وغیرہ ونن، لیکن یہ ہے کہ کنسپٹ یہی ہے کہ آپ کچھ وقت کے لیے روزہ رکھیں۔ اللہ نے ہمارے لیے پھر اس کی حدود مقرر کی کہ مقصد کیا چھو، مدعا کیا چھو، روزن کت کے چھو، احکامات کے طریق سے کرن کیا چھو، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی، لیکن ایگزسٹنس گسان روز دری حضرت آدم سن دور پٹ باضابطہ طور دوری رسالت مآب حضرت رسول رحمت۔
اور اس میں علماء لکھتے ہیں، علماء کرام سے فرمان تفسیر رازی اسمز امام فخر الدین رازی بولے سری رحمت اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں دن هذه العبادت كانت مکتوبۃ واجبۃ علی الانبیاء والامم، روزدری ہنز یس عبادت اس یس تمام امتن پہ، تمام انبیاء کرامن پہ، من لدن آدم الی احدکم، آدم کے دور سے لے کے اس دور تک ہر کوئی امت، ہر کوئی نبی، یہ کیا انبیاء آئے، یہ کیا رسول آئے، یہ کیا امت آئے، یہ کیا اقوام آئی، سارنی قومن اس پنہ پنہ رنگ اللہ تبارک و تعالی سن طرف روزدری اس لبنہ، کوئی قوم خالی نہیں رہی ہے۔ اور ایک تفسیر میں لکھا ہے ما اخل اللہ امتا من ایجابها علیہم، کوئی کی امت اس خالی یمس پیٹھ نے روز فرض آس، یمن روز لازم آس۔ پتہ سارنی تفسیر میں لکھے دبن چونکہ روزدری تھوڑا سخت محنت مشقت اخ عمل، اللہ تعالیٰ تو حضرت آدم سن دور پر یہ سلسل قائم تاکہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گوبین نیم روز کے تم یل بوجن حضرت آدم بھی رکھا کرتے تھے، شیس علیہ السلام رکھا کرتے تھے، نوح کے دور میں روزہ ہوتا تھا، موسیٰ کے دور میں روزہ رکھا جاتا تھا، عیسیٰ روح اللہ کے دور میں روزہ ہوتا تھا، یہ تمن پائلک سارنی انبیاء کرامن آس روز، نبی تاجدار سنس امتس گوبین نیم روز کے، اسی لیے اللہ نے ساری امتوں میں روزہ رکھا ہے۔ اس کے بعد میرے عزیزوں میرے دوستوں، جیسے حضرت آدم 3 دن کا روزہ رکھتے تھے، 13 14 15 پریت ریت ایام 20 کہا جاتا ہے۔ اس ونکن تورات کس کتاب اس میں رد و بدل کیا گیا ہے، تعریف کی گئی ہے، تعریف کرنے کے باوجود بھی ونکن تشیس پریزنٹ تورات اس میں بھی روزے کا ذکر کیا گیا ہے۔ انجیل یسل ونکن موجودہ انجیل اس میں روزے کو عبادت کے زمرے میں رکھا گیا ہے، وہ کہا گیا کہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ یروشلم کی یاد میں یہودی اس وقت ہمیشہ 7 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے تفاسیری روایت میں مغفل ابن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرن دون نصارہ یمزن تمن اس بادشاہ وقت پیو بیمار، شوائے وقت بادشاہ پیو وہ روزہ رکھتے تھے، یمن تیوس باضابطہ طور اکہ رت چہ روز فرض۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے ماننے والے جو نصارہ تھے، یمن تے کس دو اس فرض، 1 مہینہ ان پہ بھی فرض تھا۔ تو کہتے ہیں بادشاہ بیمار گو یم قوم آئی ساری، انہوں نے کہا لَإِن شَفَاهُ اللَّهُ لَنَزِيدَنَّ عَشْرًا، اگر سین خدایان سینس بادشاہ شفا کر اس ہراو 2 بے روز دون مز گئی کستان دو بادشاہ گو ٹھیک تو 3 بجائے کس پہ 1 دارین ہوئی۔ آگے لکھتے ہیں پتہ بیاگ بادشاہ فاقل لحمن فاوجی فوہ، ام کیو ماز، امس درائے اسس دان، امس درائے اسس زخم، فقالوا لئن شفاہ اللہ لنزیدن 7، یم قوم وچ ساری دو کہ اگر امس بادشاہ سے سینس یہ نجات میلو امہ نش، اگر امس اللہ تعالیٰ شفا بخش اس ہراو بے 7 دو، کس گئی گئی 27 دو۔ آگے لکھتے ہیں یہ تفاسیر میں لکھا گیا ہے، آگے لکھتے ہیں بیاگ بادشاہ ات پہ بیمار اور اس سے کہا تو انہیں 2 روایات ہیں، اخ روایت یہ گو بیمار تو ہم وہی کر، بیاک روایت ام بادشاہ وہ یمن ہے آز واریا گرم، آز واریا اس کرامت زمان چینج، جون جولائی کا جو مہینہ ہے ات مز تھاون روز کے اس تھاو تات ایامن مز یم دو ٹھنڈی آسن، ام دو 2 لکٹ پہن آسن، بیچن پہ طویش آسن کی گرمی آسن کی، اس تلو یم روز اس آسو تیت ریتس مز درن، مگر خدای ما گیس ناراض تمس دمو اس بطوئی رشوت بی 3 دو، اور کل ملا کے بولی کس دو گئی، حالانکہ 30 دن کے روزے ان پہ بھی رکھے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یہودی روزہ رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کہتے تھے کہ روزہ رکھیں کہ یہ روزدری اس روزن پنی سہولت مطابق یہ تک وقت چینج،
ایک دو گئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے تو یہ کس کرو وقت چینج دوک ناز ایک دو اس روزو تیخی ریت رتسمز پھراؤن گھر کے دریا گو حضرت موسیٰ نے کہا وہ تو عاشورہ کے دن گرک ہوئے ہیں سچو یہ پھلیں رتسمز گرک گو مت آپ نے دوسرے مہینے کا انتخاب کیا ہے گویا کہ یہ ان کی سرکشی تھی یس سرکشی یس نافرمانی یس حکم عدولی نہ تو ایسی دن یہ چیز کرنے خاطر تیار کیں کہ یم دو پھراؤن گھر کے دریا گو استھاؤ تمید و روزہ ایسا کچھ نہیں تھا تیمو جو تو بدل ریتس میں روز اور روزہ رکھتے تھے لیکن یت امتس فی اختصاص یت کے روز فرض گئی حضرت رسول رحمت لول صلی اللہ علیہ اور تا صبح قیامت کوئی انسان اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کر سکتا تو یہی اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام تو یہ پتہ ہے روز فرض قرار دینے کما کتب علی الذین من قبلکم یہ کہ تو بریٹھ میں لکن پر روز فرض آس عام سے قرار پھر میرے عزیزوں میرے دوستوں سب سے بنیادی بات جو آج کے ٹاپک کے ریلیٹڈ ہے سگئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکی مقصد قرآن کریم اس میں روزدری ہوں بیان کس مقصد اور اب کہتا ہے لعلکم تتقون وہی سری لعلکم محبت سے بولیں لعلکم تاکہ اے لوکو امی روزدری ذریعے بنیو تو صاحب تقوی کیا بنیو تو انہن دلن مزی خشیت الہی تہندین دلن مزی محبت الہی تہندین دلن مزی عبادت کرنک زیادہ زیادہ ذوق زیادہ شوق اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یس روز رود جو میں نے خطبہ مسنون کے بعد آیت کہ یہ حدیث مبارک آپ کے سامنے رکھی تھی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه دوگیس ماہ رمضانس بہترین نیت سان لگاتار رت کس رتس روز در رود غفر له ما تقدم من ذنبه امس چھو اللہ تبارک و تعالی ساری پتم گناہ معاف کر یہاں تک ایک روایت میں آیا ہے اکہ ماہ رمضان پر 20 ماہ رمضان استا یہ کیا گناہ ایسن گمت اگر ام صحیح نیت سان احتساب سان ماہ رمضان اسمز روزدری تھو اللہ تبارک و تعالیٰ چمس وری پر وری استا یم تے لکٹ گناہ ایسن گمت اللہ تعالیٰ چھس تم ساری معاف کر پتہ انسان ونن دنوے روزہ بروز در دہس آسن پت 4-4-5 پھل دوا کھین یہ دپان میں روزہ بروز در مگر شمنا ضروری بتس پہ دوا کھین میں چھنا دہس ضروری 2 کلو 3 کلو تریش چین یا ٹائمس اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور ایک حدیث میں فرمایا ہے 5 چیز زینو غنیمت 500 چیزوں برو اس میں یہ چیز بھی ذکر کی گئی ہے پنن صحت زینو غنیمت بیمار پین برو اللہ نے آپ کو قوت دی ہے طاقت دی ہے سقت دی ہے صحیح سلامت چھو کوئی پریشانی کوئی پرابلم چھن کے دود چھن کے اس کے باوجود بھی آپ روزہ چھوڑیں گے پتونیو میانے عزیزو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو ابتلا آزمائش مز یا پنس عذابس میں گرفتار کرت اگر تو بیمار گئی پتونی ہو تو اس روز و روز در لیکن پھر نہیں ملتا ہے اللہ نے ایک مقصد بیان کیا کس مقصد لعلکم تتقون اے لوگو تاکہ توہی بنیو متقی توہی بنیو پرہیزگار گویا کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے اس بات کا مقصد یہ ہے اور اللہ کی اس آیت سے یہ مراد ہے انسان گیسی ماہ رمضان چی روز دیرت گیس انسان سنس دلس میں تقوایون سڑی پھاکشن اللہ تبارک و تعالیٰ ضرورت سوئن کی اور اس پہ باضابطہ طور پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اس کو آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں لیکن گوڑ بجھو تو یہ حدیث ایک صحابی ہیں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے چیم نبی پاکن علیہ السلام سے یہاں تک کہ صبح ہو گئی صبح گاش الفلیو یہ صحابیہ در خدمت حضرت رسول رحمت
قربان جائیں ان صحابہ کے مقدر پہ جو رات میں تصور میں یہ کر لاتے تھے کہ کل صبح حضور کی بارگاہ میں جا کے یہ مسئلہ پوچھیں گے. صبحونیل بیدار اس گسن برہکن اس آسن جلوگر حضرت رسول رحمت. یہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ صبح گاش پھول بگوش در خدمت آقائے کونین رحمت دارین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرض کیا میں کر عرض اے ٹاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار. ٹاک تاجدار باشس منزس میں ونیو حض تس کا عملہ جہنم نش گوسس بہ دور گسن یدخلنی الجنہ اور یہ عمل گس میں نیاویں کوت. صحابی عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں محبوب میں ونیو تس کا عمل یس میں جہنم نش بچائے اور جنتس منز کریم داخل. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لقد سألتنی عن عظیم. میں نے صاحب سبا چنا پرستنا لکٹ کا تھا کہ یہ کوئی معمولی بات آپ نہیں پوچھ رہے ہو. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میں نے صحابی چجک سوال کرن میں ونیو تس عمل یس عمل جنتس میں داخل کری جہنم نش دور کریم. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ. یہ کام چھ واریاہ بڑ مگر تم سن خاطر چھ یہ واریاہ آسان یمس پہ اللہ تعالیٰ آسانی یہ کرن. جنتس گسن جہنم نش دور اختیار کرن یہ چھ عظیم اخ چیز یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن یمس اللہ تعالیٰ توفیق دی اللہ تعالیٰ یمس نرمی تو آسانی یہ کرن تو یمس سن خاطر چھ واریاہ ایزی. آگے کریم آقا نے فرمایا وچھو ام پت کیا فرمو حضور علیہ السلام کیا فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. سا کرزی کام اللہ تعالیٰ سے کرزی عبادت شرک کرزی نکی. بولیے اللہ کی عبادت کرنا بولیے اللہ کی عبادت کرنا شرک نہ کرزی نکی. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز کرزی قائم. وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ زکات کرزی ادا. وَتَسُومُ رَمَضَانَ ماہ رمضان سے روز. وَتَحُجُّ الْبَيْتَ اور بے کرزی خانے کعبہ حج بیت اللہ کرنا. کس چیز میں نہیں رحمت کونین علیہ السلام آگے مزید اضافہ کرتے ہیں یا سے جو ایک عمل یس سے جنتس قریب نہیں جہنم نش دور نہیں. الا ادلک علی ابواب الخیر لیکن والا بوانے سے خارج بیاک رزق کا تھا. خیر کے دروازے کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں. رحمت کس دروازے کو نعمت خارج یاز دروازہ ہاوے خارج وقت ہاوے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصوم جنہ. جس جہنم کے دروازے سے آپ ڈرتے ہو الصوم جنہ ستھاو روز جہنم است درمیان بنی ڈال. یہ دیوار بنے گی یہ بنے اخ پرت اخ تاہ دیوار کے مدس کھڑا. اگر آپ نے روزے رکھے الصوم جنہ یہ آپ کو جہنم کے آگ سے بچائے گی. جہنم از دین گس نکی. اللہ اکبر. پھر فرمایا والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ النار الماء. بے صدق خیرات دیون صدق خیرات چھ تمی طریق گناہن مٹاون یتھ کت نارس آب چھوراون. آگے کہا وصلاۃ الرجل فی من جوف اللیل رات ہندس حصص مز رات کے تنہائی مز اللہ تعالیٰ سے عبادت کریں. یہ خیر کے راستے ہیں مگر گۄڈنیُک خارج وتہِ ہنز یس رہنمائی حضورو کر اس میں پہلی چیز بتائی الصوم جنہ روز در روز. اب اللہ نے جب روزے کا مقصد تقوی رکھا ہے اللہ کے نبی نے روزے کا مقصد ایسا رکھا ہے کہ جو انسان کو جہنم سے بچائے. پھر حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ روایت کرن ترے حدیث مختصر کربارس ریپیٹ گوشت میں پیون کرن کے لہذا ذہن تھیو بیدار ہوشیار تو بیدار روزو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کتاب الصوم ابو ہریرہ کرن روایت نبی سبن فرمو کیا فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ. یس انسان ماہ رمضانس مز اپز ون تراوی روزہ رود مگر ہپر کیا ونان والعمل به ات
اب جس پر عمل کرن ترائے کے جھوٹ پہ عمل کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ چھن ام سند بت تراؤنک تریش تراؤنک کہیں حاجت خدا چھن ضرورت ام سند چھڑی پاک کی اور ایک حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 657 تحت منز اضافہ آمد بیاک لفظ والجہل یم نے ماہ رمضانس میں جہالت کریں ترو شرارت کھسیں ترو معمولی گو یہ تھی کہ چلک وطان لڑائی کرنے لیک کرنے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر جو شرارت کھسی جہل کرت لیک کرت اپز ونت اب جس پر عمل یہ سارے کام آپ نے کیے ہیں ہور شکدہ برود اس روزدر اللہ تعالیٰ شین چوہنیم چھڑی فاقہ حاجت کے خدا نے خاصہ کامانی یہ مانا نبی صبر فرمو خدا چن یمن چھڑنی فاقن ہنز حاجت کے امیک مطلب گو اگر یہ اصل پر فاقی دی تمن فاقن ہنز خدا حاجت اللہ الصمد اللہ تو بے نیاز ہے اللہ کو ہمارے روزے کی ضرورت نہیں ہے حاجت نہیں ہے اللہ اس سے نہ بڑا ہوگا نہ چھوٹا ہوگا اللہ ان چیزوں سے پاک ہے کہ نہ گشت کے علموں کو بیان دو فلیس للہ حاجت ہوا کنایتن ان عدم القبول یہ شو اشارہ اللہ تعالیٰ چھنے اس روز قبول کرن کے یمن روزن مز اپوز آئیس وہ روزے قبول نہیں یمن روزن مز جہالت شرارت آئیسی وہ روزے قبول اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا کیا جو بنیادی مقصد یہ تقوی اس یہ ات خلاف اس عمل کر تقوی ہی حاصل گونی یم گئی چھڑی پاکی دی آگے سنیں بس یہ دو باتیں مولائے کائنات علی المرتضی فرماتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان الصیام لیس من الطعام والشراب دیکھیں یہ نہ تو دپیو روز دری فقط کھنس تو چنس یوت یوت تراؤن یہ تو خیال گژھِ کھیون چون تراونس روز دری ناو ولکن من الکذب والباطل واللغو اکتوزو اپس گژھِ انسان تراؤن باطل گژھِ انسان تراؤن غیر ضروری بیکار تو فضول چیز گژھِ انسان تراؤن ییٚلہِ وۄنۍ سٲنۍ جوان ٹائم پاس خاطر زار گِنٛدن کیرم بورڈ گِنٛدن تاش گِنٛدن گیم گِنٛدن مولائے کائنات فرماتے ہیں واللغو بیکار چیز تھی انسانس لازمی طور تراؤن یہ روزے کے مقاصد میں سے ہے چھوڑی روز در روزن بت تراؤن چائے تراؤن یہ روزے کا مقصد نہیں ہے اور آخری بات عرض کرتا چلوں جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں پیٹھم روایت چھی اس میں عرض کر بیہقی سنن کبریٰ کتاب الصیام اور یہ کتاب امام بیہقی نے شعب الایمان حدیث نمبر 3759 جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں توجہ سان بوجھو اذا سمتا دمن اے شخصا یل سے روز در روزک کیا روزک پھل یسم سمو کا یہ تو یاد نہیں کہ اوسس کرک سے حفاظت کھیک چیک نہیں کہ پھل یسم سمو کا چوئن کان گسے روز در روزین و بسرو کا چوئن اچھ گسے روز در روزین و لسانو کا چوئن زبان گسے روز در عن الکذب اپوز ونی نش والمحارم حرام چیزن نش نزدیک گسے نش و دا از الخادم کوئی سی خادمس نوکرس موزورس ظلم کرن اس سے اپنے ہاتھ کو روک لینا وَلْيَقُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ چپڑ گش وقار آسن چگش باسن باعزت پانتی وَسَكِينَةٌ چپڑ گش سکون آسن ماہ رمضان اسمز تین سموار نہ بنن کے معمولی کتن پر لڑائی نہ کریں کے معمولی کتن پر جھگڑے نہ کرن کے وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَصَوْمِكَ سَوَا دون بس یتی تھو جو خیال یم دو چھ روز راسک یم دو دوہل کھاو آسک یم سے دو گشنے ہی چین گزرین کے فرق محسوس ہونا چاہیے آج آپ روزے سے ہیں کل آپ روزے سے نہیں تھے خود دوست یا دوست کے ساتھ فرق اور یہی حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی دیا ہے اگر کا انسان روزے اس عالم اسمت سے لکھ کری حکم شرع چھو حکم نبی چھو حکم صحابہ چھو حکم علماء چھو اگر کا لکھ کری ماہ رمضان اسمت جو کیسے جتی ونن انی سائمن بشی روز در ونیو اگر لیک کر کان یور ونس بشی روز در چھپ کر کوتا شرمند گیس سارنی لڑائن خود کلا کما آپ رمضان میں کر سکتے ہیں لیکن یہ تو اپس ترائیو خیانت ترائیو دگا بازی ترائیو چگل خوری ترائیو زار ترائیو
شرابس کن گسن ترائیو، زارس کن گسن ترائیو، اپس ونن ترائیو، عداوت ترائیو، نفرت ترائیو، بغض ترائیو، ساری چیزیں جب آپ چھوڑیں گے ماہ رمضان کرے اللہ تعالیٰ قبول، دل تقوی سے بھر جائیں گے، عبادت میں بھی لطف آئے گا، تراویح میں بھی لطف آئے گا، تلاوت میں بھی لطف آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تھین تو سلامت، مولا تھین سلامت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔